الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، سب سے پہلے ہم مختصر دہرائی کر لیتے ہیں مرکب توصیفی کی، اور پھر ہم انشاءاللہ سے آگے چلیں گے۔ ایک منٹ بس آپ کو صبر کرنا ہوگا جی۔ دیکھیں، مرکب توصیفی کے اندر کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک اس کے اندر موصوف ہوتا ہے اور دوسری اس کے اندر صفت ہوتی ہے۔ موصوف اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور جو اس موصوف کی صفت اپنا یعنی تعریف کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ موصوف عربی میں پہلے آتا ہے اور صفت عربی میں بعد میں آتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اردو میں کیا کیفیت ہوتی ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوبصورت صفت ہے لڑکے کی، اور لڑکا یہاں پہ موصوف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہم چلتے ہیں، اور عربی کے اندر موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی۔ عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی، جیسے الولد الحسن، اور جب ہم ترجمہ کرنے لگیں گے تو ترجمہ الٹ کر کے کریں گے، پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ حسن کا مطلب خوبصورت، الولد کا مطلب لڑکا، خوبصورت لڑکا۔ الحسن کا ترجمہ ہم پہلے لے آئیں گے اور الولد کا ترجمہ بعد میں لے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ خوبصورت لڑکا۔ اسی طرح الرجل الصالح، صالح کا مطلب نیک، صالح ہم اپنی زبان میں ویسے بھی بولتے ہیں۔ الرجل دیکھیں موصوف ہے اور اس کی صفت جو ہے الصالح اس کی صفت ہے، یعنی نیک ہونا مرد کی صفت ہے یہاں پہ، اور صفت جو ہے بری بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ اچھی صفت کے طور پر آیا ہے۔ اچھا، جب ہم ترجمہ کرنے لگیں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یعنی ترجمہ ہم الٹ کر کے کریں گے۔ اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ جو بہت اہم بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صفت چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، یعنی حالت، جنس، عدد، وسعت کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوگی، موصوف کو فالو کرے گی، موصوف کے مطابق ہوگی۔ اب ہم یہیں سے ایک اس مرکب کو چیک کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حالت کے اعتبار سے موصوف رفع کی حالت میں ہے، اور حالت کے اعتبار سے صفت بھی رفع کی حالت میں ہے۔ اس کا مطلب اگر موصوف رفع کی حالت میں ہے تو اس کی صفت بھی رفع کی حالت میں ہے۔ اچھا، اگلی چیز کیا ہے، جنس۔ جنس کے اعتبار سے رجل کا جب ہم معنی دیکھیں گے تو معنی اس کا ہے مرد، تو مرد مذکر ہی ہوتا ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دیکھیں کوئی بھی مؤنث کی علامت موجود نہیں ہے۔ تو وہ آپ نے اگر اپنے سامنے وہ پیپر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر یہ چاروں پہلو میں نے بھیجے تھے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا، اگلی چیز کیا ہے، عدد کے اعتبار سے الرجل واحد ہے، الرجلانی تثنیہ ہے، اور رجال، الرجال جو ہے اس کی جمع مکسر ہے، تو اس کا مطلب الرجل واحد ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی واحد ہے۔ اگر ہم اس کا تثنیہ بناتے تو الصالحان ہوتا، اور اگر اس کی جمع بناتے تو الصالحون ہوتا۔ اس کا مطلب الصالح واحد ہے، اس کا مطلب عدد کے اعتبار سے بھی صفت نے اپنے موصوف کو فالو کیا ہے۔ اچھا، اب آخری چیز ہے وہ کیا ہے، وسعت۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ال کے ذریعے سے یہ معرفہ ہے موصوف، تو اس کی صفت بھی ال کے ذریعے سے معرفہ ہے۔ اگر اسی کو ہم ابھی
اس کا ال ہٹا کے اسے نکرہ کر دیں تو اس کی صفت بھی خود بخود نکرہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو صفت ہوتی ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا تجزیہ کر کے ان چاروں اسماء کا، اور آخر میں نے آپ کو بہت اہم ایک بات بھی بتائی تھی کہ اگر موصوف جو پہلا اسم ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہوتی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مخلوقات ہیں جو کہ عاقل کے طور پر سمجھی جاتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ انسان جو ہے اسے عاقل مخلوق سمجھا جاتا ہے، جنات کو عاقل مخلوق سمجھا جاتا ہے، اور فرشتوں کو بھی عاقل مخلوق سمجھا جاتا ہے. باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری غیر عاقل سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اب جو ہے اقلام ہے، یہ دیکھیں غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا غیر عاقل کی جمع لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے. جمع مکسر ہوگی. جمع تو بہت سارے ہوتے ہیں غیر عاقل کی، تو اس کی واحد مؤنث نہیں آئے گی بلکہ جمع مکسر ہو. یعنی جو پہلا اسم ہے جس کو ہم موصوف کہتے ہیں یا منعوت کہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد بھی آئے گی عدد کے اعتبار سے اور مؤنث بھی آئے گی جنس کے اعتبار سے. حالانکہ یہ نہ واحد ہے نہ جو ہے جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں بلدۃ طیبۃ. جی جی نہیں ہوگا، بالکل بالکل نہیں ہوگا. جمع سالم پر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا جمع مکسر. چلیں جی. بلدۃ طیبۃ. میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کلاس میں ٹائم پہ ضرور آیا کریں. بہت ساری چیزیں جو ہم دیکھیں نا، جو پہلے پہلے ہم دہرائی کرتے ہیں وہ اگر آپ کی رہ گئی تو وہ اصل چیز تو وہی ہوتی ہے. تو کوشش کیا کریں پورے ٹائم پر آپ آئیں. میرے سے تو 1-2 منٹ اوپر نیچے بعض دفعہ ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے میں نے چلانا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ نیٹ کی کمی بیشی یا چلنے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو آپ کا کام کیا ہے؟ اچھا پھر مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ 40 منٹ کے بعد خود بخود کلاس جو ہے اینڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر زوم کے اندر. مجھے اس کا طریقہ نہیں آتا کہ اس کو میں پڑھا بھی دوں. اس وجہ سے میں پہلے سے چلا کے نہیں رکھتا اسے، اور میں پورا اینڈ ٹائم پر جو ہے یہ جب کرتا ہوں تو پھر اس وجہ سے بعض دفعہ 1-2 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے، 3-4 منٹ بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ لوگوں سے میں یہ امید نہیں کرتا کہ آپ جو ہے بعد میں شامل ہوں. اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ آپ ایسے سمجھیں عربی گرامر ہے نا، یہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ زنجیر ہیں، یہ زنجیر کی کڑیاں ہیں. اگر ایک کڑی بھی مس ہو گئی نا پیچھے جو ہے ملانا مشکل ہو جائے گا. پھر اگر رسی سے یا کسی چیز سے آپ باندھیں گے تو رسی کا تو آپ کو پتا ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ تو پھر ٹوٹے گی. تو اس طرح پھر وہ ٹوٹتی رہے گی، مزہ نہیں آئے گا. تو جو بھی آپ علم حاصل کریں کہیں پہ بھی کریں اس کو اس کے حقوق کے ساتھ کریں. اور اس کا سب سے بڑا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم پہ آنا، پورا سننا. اور پھر دوسرا اس کا حق کیا ہے؟ اس کو روز کا روز تیار کرنا. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں بلدۃ طیبۃ. بلدۃ جو ہے دیکھیں نکرہ ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم ایک کوئی کچھ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. طیبہ کا مطلب پاک اور بلدہ کا مطلب شہر. ٹھیک ہے جی. گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. بلدۃ طیبۃ پاک شہر، پاک جو ہے یہ محلہ یا گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں بہرحال. اسی طرح کتاب مبین، یہ بھی دیکھیں نکرہ ہے. پہلا اسم بھی نکرہ ہے یعنی موصوف بھی نکرہ ہے، اس کی صفت بھی نکرہ ہے. مبین کہتے ہیں کھلی کو، واضح کو. جی جی میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ شہروں ملکوں اور جو شہروں ملکوں اور جو قصبے ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں، ملکوں کے نام اور شہروں کے نام جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مؤنث ہوتے ہیں، تو اس کی جو دیکھیں طیبہ جو ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے گولتا لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے. تو اس طرح یہ متفرق اسماء میں سے اپنا ان اسماء میں سے ہے جو شہروں کے نام، ملکوں کے نام اور قبیلوں کے نام جو ہے مؤنث ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہے یہ. جی جی، جگہ سے. اچھا اب آپ دیکھیں کتاب مبین، اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں. سب کا نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم پہلے بہت کر چکے ہیں الحمدللہ. آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر مرکب کا تجزیہ کریں، کیونکہ اس طرح ہمارا پھر ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا صرف تجزیہ کرتے ہوئے. دیکھیں موصوف رفع کی حالت میں ہے تو اس کی صرف بھی رفع کی حالت میں ہے. موصوف مذکر ہے، اس کے اندر کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی، تو اس کی صرف بھی مذکر ہے. اچھا موصوف واحد ہے، اس کی صرف بھی واحد ہے. موصوف نکرہ ہے تو اس کی صرف بھی نکرہ ہے. تو چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے برابر ہو گیا. کتاب مبین، کھلی کتاب، واضح کتاب، روشن کتاب. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ ہم الٹ کر کے کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا آپ کا طریقہ ہے. رفع مذکر واحد نکرہ، بہت اچھے. سب کو اس طرح لکھنا چاہیے. الفوز الکبیر، جی 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 بالکل بالکل. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک واضح کتاب، ایک روشن کتاب. ٹھیک ہے جی، یا کوئی روشن کتاب بھی ٹھیک. الفوز الکبیر، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، کبیر کہتے ہیں بڑی کو، سب سے بڑی. ٹھیک ہے جی. الفوز دیکھیں رفع کی حالت میں ہے، اس کی صرف بھی رفع کی حالت میں ہے. الفوز مذکر ہے، اس کی کبیر ہونا بھی مذکر ہے. اس کے بعد الفوز واحد ہے، کبیر بھی واحد ہے. الفوز معرفہ ہے، کبیر بھی نکرہ ہے، اپنا معرفہ ہے. رفع مذکر معرفہ. اور جنس کا اپنا عدد کا آپ نے نہیں بتایا. رفع مذکر واحد معرفہ، بہت اچھے. اچھا جی، الفوز الکبیر، ترجمہ کیا کریں گے؟ کبیر کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور فوز کا ترجمہ بعد میں کریں گے. تو ترجمہ ہوگا بڑی کامیابی. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں کبیر عربی کے اندر تو مذکر ہے، لیکن اردو کے اندر ہم اس کو مؤنث سمجھتے ہیں اپنا الفوز کو، تو ہم اس کے مطابق ترجمہ کریں گے اردو میں، بڑی کامیابی. جی ماشاء اللہ. اچھا جی اب آپ دیکھیں عذابا شدیدا، یہاں پہ بتائیں کہ اس کی چاروں پہلو کیا کیا ہیں. فوری لکھ کے بھیجیں عذابا شدیدا. جی بڑی کامیابی ٹھیک لکھا آپ نے. نصب کی حالت میں ہے. عذابا شدیدا، نصب واحد مذکر نکرہ. ایک منٹ جی، چھوٹی سی بات ہے، بس میں سائلنٹ کروں گا 1 منٹ کے لیے. اللہ آپ نے تو اس کا ترجمہ کرنا بھی شروع کر دیا. بہت اچھے بہت اچھے. عذابا شدیدا. اچھا ہم ایک کوئی کچھ اس کے ساتھ لگائیں گے.
اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے. شدید کو آپ سخت بھی کہہ سکتے ہیں اور شدید بھی کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں. بالکل، ایک شدید عذاب، ایک سخت عذاب. بہت اچھے، ماشاء اللہ. اچھا جی، لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ مبارکۃ. لیلہ کہتے ہیں رات کو، مبارک کہتے ہیں مبارک. تو یہ بھی نکرہ ہے. ایک مبارک رات. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. مجرور ہے بالکل. اب دیکھیں، آپ ترتیب یہ رکھیں، اپنے سامنے لکھ لیں بے شک. حالت، جنس، عدد، وسعت. ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں اپنے سامنے لکھ لیں، اس کے مطابق آپ کیا کریں اس کا تجزیہ. ٹھیک ہے جی. اور پھر کوئی چیز وہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں سے شارٹ نہیں ہونی چاہیے. جر، نکرہ، واحد، مؤنث. ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے. اچھا جی، شمس بازغۃ. اب مجھے بتائیں، شمس مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی، جی ماشاء اللہ، سب نے مؤنث لکھ دیا، بہت اچھی بات ہے. چلیں جی، یہ ہم نے متفرق اسماء پڑھے تھے نا، تو اس میں سے جو ہے شمسن ہم نے مؤنث پڑھا تھا. شمسن بازغۃ. تو اب آپ دیکھ لیں، یہ نکرہ ہے، تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ بازغہ کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، روشن. تو اب آپ نے ترجمہ خود کرنا ہے. شمسن بازغۃ، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. رفع، رفع ہے، رفع مؤنث واحد نکرہ. ٹھیک ہے جی، رفع مؤنث واحد نکرہ. جی، ایک چمکدار سورج، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ایک روشن سورج. بہت اچھا. نساء مؤمنات. اچھا، قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوگا ادغام کا. ادغام کا قاعدہ، یرملون کا قاعدہ لاگو ہوگا. یہ تجوید کی اصطلاح میں ہے. تو جی ماشاءاللہ، بہت اچھے. رفع مؤنث جمع اور نکرہ. واحد نہیں ہے جی، یہ نکرہ ہے. رفع مؤنث نکرہ ہے. تو دیکھیں نا، امرأتن ایک عورت، امرأتانی دو عورتیں. اب اس کی جمع مکسر ہے نساء. اچھا، نساء اب غیر عاقل نہیں ہے، عاقل ہے. عورتیں تو جو ہے عاقل انسانوں میں ہے نا، تو یہ عاقل ہی کہلائیں گی. جی 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 ماشاء اللہ. کچھ ایک عورتیں، یعنی ہم صفت کا ترجمہ بعد میں پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ پہلے کریں گے. ماشاء اللہ. آج ماشاء اللہ دیکھیں، آپ لوگوں کا نا اتنی رسپانس آ رہا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنا موبائل کے اندر آپ لوگوں کو صرف میسج کھول لوں. تو وہ پھر مجھے اسی کلاس میں بھی آنا پڑے گا. ایک منٹ. اچھا جی، العذاب العلیم. العذاب العلیم. علیم کہتے ہیں دردناک، العذاب کہتے ہیں اس کو، عذاب کو. تو اب ہم چاروں پہلو دیکھ سکتے ہیں. رفع اور جنس کے اعتبار سے العذاب کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ ایک منٹ، ایک منٹ.
हाँ मुजक्कर है जी, अलीम भी मुजक्कर है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर कोई मुअन्नस की अलामत मौजूद नहीं है। लेकिन जो है हम अपनी जबान के अंदर इसको क्या कहते हैं, वो अलग, अपनी जबान के अंदर भी हम जो है मुजक्कर ही समझते हैं। अल अज़ाबुल अलीम, तो मुजक्कर है, वाहिद है, और मारफा है। तो ये चारों पहलू के एतबार से दोनों मौसूफ भी एक जैसा है और उसकी सिफ्त भी एक जैसा है। माशाल्लाह। दर्दनाक अजाब। लें जी, अगला 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 मुरक्कब, बहुत अच्छे। लबनन खालिसतन, लबनन खालिसतन। लबन कहते हैं लस्सी को, लबन कहते हैं दूध को, दोनों आप लफ्ज बोल सकते हैं इसके लिए। अच्छा देखें, नसब जिन्स के एतबार से जो है लबन, इसको यानी मुअन्नस कहेंगे, क्योंकि पानी से बनी हुई चीजें तकरीबन ही जो है मुअन्नस होती हैं, तो उस लिहाज से ये जो है मुअन्नस बनेगी। और फिर ये है कि अदद के एतबार से लबन वाहिद है, और वसत के एतबार से नकरा है। लबनन खालिसतन। और दूध के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो फिर लबन खालिसुन आएगा। ठीक है जी। अगर लस्सी के एतबार से देखते हैं तो फिर लबनन खालिसतन। जी माशाल्लाह, नकरा है बिल्कुल। खालिस लस्सी या खालिस दूध। अच्छा जी, लौहिन महफूजिन, इसका तर्जुमा क्या होगा जी? महफूज, लौह महफूज, लौह कहते हैं तख्ती को, महफूज तख्ती। अपना एक महफूज तख्ती। जी माशाल्लाह। अच्छा, आमतौर पर हम लोहन लोहन महफूज भी इस्तेमाल करते हैं अपनी जबान के अंदर। अच्छा जी, आगे आते हैं जी, उर्दू में तर्जुमा करना है। इसमें क्या है? अल्लाहुल अज़ीम, अल्लाहुल अज़ीम। देखें इसका बताएं, अल्लाहुल अज़ीम। देखें रफा की हालत में है, मुज़क्कर है, वाहिद है, मारफा है। ठीक हो गया? ये नसब नहीं है, रफा है। देखें ना, पेश है वाहिद इसके आखिर में, अल्लाहुल अज़ीम, अजीम अल्लाह। दूसरा देखें जी, जी जाती नाम है, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और रसूलुल करीम, और रसूलुल करीम, ये देखें इसके अंदर चारों पहलू हमने चेक करने हैं। रफा की हालत में है, मुजक्कर है, वाहिद है, मारफा है, तो ये चारों चीजें आ गई। तर्जमा क्या करेंगे? करीम का मतलब होता है बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब हम बूढ़ा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुजुर्ग का मतलब इज्जत वाला। ठीक है जी। अच्छा, बूढ़े बूढ़े को भी हम बुजुर्ग इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत ही इज्जत वाला होता है। बुजुर्ग रसूल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अगला क्या है जी? अस्सिरातुल मुस्तकीम, अस्सिरातुल मुस्तकीम, मुस्तकीम सीधा, अस्सिरात रास्ता। अच्छा, अगली चीज क्या है जी? सिरातुम मुस्तकीम। अब इसका क्या तर्जुमा होगा जी? एक सीधा रास्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चलें जी, आगे चलते हैं। अत्तमनुल कलीलु,
الثمن القلیل، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیل کہتے ہیں تھوڑی، تھوڑی قیمت. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب جتنے سن رہے ہیں نا سب لکھا کریں تاکہ واقعتاً جو ہے آپ کی پریکٹس بھی ہو. اردو میں ترجمہ اسی طرح چل رہا ہے، شفاعت سیئۃ، رفع مؤنث واحد نکرہ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ سیئہ کا مطلب ہوتا ہے بری، اور شفاعت کا مطلب سفارش. تو ترجمہ کریں ایک کچھ نہیں لکھ سکتے نا، یہ اگر زیادہ ہوتا یعنی جمع میں ہوتا تو پھر ہم کچھ کہتے ہیں. ایک بری سفارش یا کوئی بری سفارش، ایک بری شفاعت، شفاعت بھی ہم کہتے ہیں، سفارش بھی کہتے ہیں. اچھا جی، جنتانی وسیعتانی. دیکھیں اب یہ کیا ہے؟ جنتانی رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، یا جر کی حالت میں ہے؟ بتائیں ذرا. رفع کی حالت میں ہے، ماشاء اللہ. رفع کی حالت میں ہے. کون سی چیز بتا رہی ہے؟ آنی، آنی کی آواز بتا رہی ہے کہ یہ اس جو پہلا اسم ہے یہ رفع کی حالت میں ہے. جنتانی وسیعتانی، یہ بھی دیکھیں رفع کی حالت میں ہے. پھر ہم دیکھیں گے تا آئی ہے نا، اس کا مطلب یہ مؤنث ہے. اور پھر ہم عدد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ تسمیہ ہے، یعنی دو ہے. جنتن ایک جنت، جنتانی دو جنتیں، ٹھیک ہے. اور اس کی پھر جو ہے جنتن جو ہے جمع کریں گے تو پھر جناتن آئے گا. اچھا جی، اب آپ دیکھیں تسمیہ اور پھر نکرہ ہے، اس کے شروع میں ال نہیں ہے اور نہ ہی یہ ذاتی نام ہے، اس میں علم بھی نہیں ہے. جنتانی وسیعتانی، ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی دو بڑی جنتیں، ماشاءاللہ، کوئی دو کوشادہ جنتیں، کوئی دو کوشادہ باغ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وسیع باغ، دیکھیں نا وہ لفظ ادھر لکھا ہوا ہے جو میں نے بھی نہیں پڑھا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. المؤمنون، المؤمنون المفلحون، المؤمنون المفلحون. اب آپ بتائیں اس کی چاروں پہلو گنوائیں ذرا. پہلے تو ہم حالت چیک کریں گے نا. اونا، اونا کی آواز کیا بتاتی ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، رفع کی حالت میں ہے، مذکر ہے، جمع ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ المؤمنون المفلحون. ترجمہ کریں گے ہم صفت کا پہلے اور موصوف کا بعد میں. فلاح پا گئے، المؤمنون مومن یعنی ایمان والے، فلاح پا گئے ایمان والے، سب کامیاب ہو گئے. اب نہیں، یہ میں نے غلط کر دیا تھا، وہ تو جملہ بنا دیا تھا. سب کامیاب مومن. دیکھیں نا اس کے شروع میں ال ہے تو اس وجہ سے یہ معرفہ ہے نا، ال کے ذریعے سے معرفہ باللام بنا ہوا ہے. المؤمنون المفلحون. اچھا جی اب آگے چلیں. درسانی طویلانی، درسانی دیکھیں، درس ایک درس، درسانی دو درس، طویلانی لمبے. تو اب ہم پھر چیک کریں گے. آنے کی آواز رفع کی آواز ہوتی ہے، رفع جنس کے اعتبار سے درسن
مذکر ہے, کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے. اچھا درس جو ہے تثنیہ بھی ہے. دیکھیں رفع مذکر تثنیہ یا مثنیٰ اور پھر آخر میں نکرہ, کیونکہ اس کے شروع میں ال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. درسانی طویلانی, دو کوئی دو لمبے سبق. طویل بھی ہم اپنی زبان میں بولتے ہوتے ہیں, لیکن ہم لمبے کہیں گے یا طویل بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. الآیات البینات, اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے, آیات, اس کا بتائیں الآیات البینات, اس کا تجزیہ کریں چاروں پہلو کے اعتبار سے. پہلے ہم حالت کے اعتبار سے دیکھیں گے. رفع کی حالت ہے, پھر مؤنث ہے کیونکہ الآیات الآیتان الآیات مؤنث ہے. اچھا پھر جمع ہے, پھر معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. واضح نشانیاں, بین کھلی نشانیاں. بہت اچھے ماشاء اللہ, بہت اچھے بہت اچھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. واضح نشانیاں, کھلی نشانیاں, روشن جو ہے نشانیاں, روشن آیات. اچھا جی, عربی میں ترجمہ کرنا ہے آپ نے اردو سے. ایک بزرگ رسول, وہی آئے گا کیونکہ ایک کوئی کچھ لگا ہوا ہے, جو ہی لگے گا تو ہم اسے نکرہ لائیں گے. رسول کریم, ٹھیک ہے جی, رسول کریم. لیکن ٹائم آج ہمارا یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. یہ 68 نمبر سلائیڈ ہے انشاءاللہ, یہیں سے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. پہلی مثال ہم نے کر لی ہے, باقی ہم جو ہے انشاءاللہ سوموار والے دن کریں گے. اچھا اب آپ سارے لوگ سن رہے ہیں, میں ابھی جو ہے یا تھوڑی دیر تک آپ لوگوں کو پیپر بھیج دوں گا گروپ کے اندر, دونوں گروپس میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس جو ہے کل شام تک ٹائم ہے, یعنی مغرب کی پاکستان کے 6 بجے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے جی, جس کا 6 بجے سے پہلے پہلے آ گیا میرے پاس پیپر, تو اسے میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ اور اس کے نمبر لگا کے بھیجوں گا. اور جس کا اس کے بعد آیا اس کا پھر میرے پاس ٹائم ہوگا, میں چیک کر کے بھیجوں گا. اگر نہیں ہوگا تو میں پھر اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ اپنی حاضری ضرور لگائیے گا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.